السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صفت ایمان مفصل کے تیسرے پوائنٹ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتابیں اور وہ کن انبیاء پر نازل ہوئیں اور وہ کون سی زبان میں نازل ہوئیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد وہ صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں اور کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں۔ یہ صحیفے اور کتابیں بہت سی ہیں جن کی گنتی یقینی طور پر معلوم نہیں۔ ان میں سے یہ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل کی گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے زبور، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر سریانی زبان میں نازل کی گئی۔ تیسرے نمبر پر ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل کی گئی۔ اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید، جو کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کی گئی۔ تو سامعین، یہ تھیں 4 مشہور آسمانی کتابیں۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی ہیں، جس طرح کچھ صحیفے یعنی کہ چھوٹی کتابیں حضرت آدم علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور کچھ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ یہ سب کچھ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور ان کو نہ ماننے والا شخص کافر ہے۔ لیکن قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ موجودہ تورات، زبور اور انجیل، جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہیں، اصلی نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں نے اصل کتابوں کو رد و بدل کر دیا ہے۔ اس لیے ان کے متعلق یہ اعتقاد نہ رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں، بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ اصلی نہیں، اور ان ناموں کی کتابیں ان انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے وہ کتابیں اور ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے احکام قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ سامعین، آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل قرآن مجید ہے، یعنی اس میں ثواب اور اس کا فائدہ مند ہونا سب سے زیادہ ثابت ہے۔ اس کی چند فضیلتیں یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ، حتیٰ کہ زبر زیر پیش تک، ہر قسم کی کمی پیشی سے قیامت تک محفوظ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ تیسرے نمبر پر اس نے پہلی سب کتابوں اور شریعتوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے ہیں، جس طرح کہ پہلی شریعتوں یعنی ان کی کتابیں جیسے تورات، زبور، انجیل، ان کے بہت سے احکام قرآن پاک نے منسوخ کر دیے۔ چوتھے نمبر پر ہے سب کتابیں اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دفعہ نازل ہوئیں، لیکن
قرآن مجید کو دو فضیلتیں حاصل ہیں۔ اول یہ کہ ایک ہی دفعہ ماہ رمضان المبارک کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر وہاں سے 23 برس تک ضرورت کے وقت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا۔ یہ سب حکمت الہی پر مبنی تھا۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ اس کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ قیامت تک ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے مناسب ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، جو اس کے یقینی و قطعی ہونے اور تحریف و تبدیل سے محفوظ ہونے کی بین دلیل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں صدر اسلام سے آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت اس میں کمی پیشی کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مل سکے گا۔ تو سامعین، یہ تھی ہمارے کورس کی 5ویں ویڈیو، جس میں ہم نے مشہور آسمانی کتابیں اور صحیفوں کا ذکر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔